ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کسر سواد قوم حشر معهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر امیر المومنین کو خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خطوط ہم تک پہنچتے ہیں مگر ان پر تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب خط روانہ ہوا، کب ہم تک پہنچا اور کب اس پر عمل درآمد ہوا ہے، تو لہٰذا آپ تاریخ کی ابتدا کریں اور تاریخ لکھا کریں۔ حضرت عمر تک جب یہ خط پہنچا، حضرت عمر نے کبار صحابہ کو جمع کیا اور ان سے رائے لی کہ کیا کریں، سال کی ابتدا کب سے کریں، تو اس میں اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مختلف آراء سامنے آئی۔ ایک رائے تو یہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے سال کی ابتدا کی جائے، دوسری رائے سامنے یہ آئی کہ حضور کی بعثت سے سال کی ابتدا کی جائے، تیسری رائے یہ آئی جو کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار امام الاتقیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ ہجرت سے سال کی ابتدا کی جائے، اور چوتھی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے سال کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت اور بعثت سے سال کی ابتدا نہیں کر سکتے کیونکہ ان دونوں کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، اور چوتھی جو رائے تھی کہ وصال نبوی سے سال کی ابتدا کی جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو مومن ایمان والوں کے لیے بڑے غم کی اور دکھ کی گھڑی ہے، اس میں جو ہے غم اور دکھ سے سال کی ابتدا نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کو حضرت علی کی رائے پسند آئی تو اس پر عمل درآمد ہوئے اور فرمایا کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے، ہجرت کے بعد مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد مسلمانوں کو امن چین سکون راحت سے اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا ہے، تو لہٰذا سال کی ابتدا جو ہے ہم ہجرت سے کرتے ہیں۔ ہمارا اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوا اور عیسائیوں کا جو سال ہے نصارہ کا وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس ڈے کے نام سے پیدائش مناتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، جو کہ قرآن کے صریح خلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے، اور یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منا رہے ہیں سردیوں کے اندر۔ گرمیوں میں کیسے پیدا ہوئی؟ کھجوروں کے پکنے کا جو زمانہ ہے وہ گرمیوں کا ہے، نہ کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ سردیوں کا ہے۔ آپ کو اللہ لے جائے جون جولائی اگست کے مہینے میں مکہ مدینے کی کھجوروں کے درختوں پر آپ کو خشک تر کھجوریں نظر آئیں گی، آپ دسمبر جنوری میں جائیں گے وہاں کھجوروں پر خوشے نظر آئیں گے، ان پر لگے کچھ آپ کو کھجور نظر نہیں آئے گی وہاں پر۔ تو کھجور پکنے کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس درخت کی شاخ کو اب پکڑو ہلاؤ تو وہاں سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر منانا شروع کرتے ہیں ہلے گلے کے ساتھ، اور جو ان سے ہو سکتا ہے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کی عقل جہاں پر سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں تک یہ پہنچ کر اپنے جو ہے ہلا گلا کرتے ہیں اور اس کے اندر شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور موسیقی کی محفلوں کو سجاتے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے رقص کرتے ہیں، تو یہ ساری خرافات بدعات رسومات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اسی کو مناتے مناتے 1 جنوری تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے نئے سال کی جو ہے وہ خوشیاں ایڈ کر لیتے ہیں کہ اب نیا سال ہے تو ہیپی نیو ایئر مناؤ، پہلے ہیپی کرسمس ڈے تھا، اب ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو ہے خرافات رسومات کو اس کو پھر دیکھو دکھائے میں مسلمان بھی اس میں پھر بھٹک کر چلے گئے، مسلمان بھی جو ہے اس کے پیچھے لپک پڑے، مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کی تہذیب کے پیچھے جو کہ بدبودار گندی غلیظ تہذیب ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ وہ تہذیب ہم اپنائیں، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے بے سکونی کے، کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جو ہے وہ لڑائیوں کے اور سوائے رسوائیوں کے، ذلت کے، اور کچھ بھی نہیں ملے گا ان کی تہذیب اپنا کر۔ تو نیو ایئر منانے کی جو تاریخ ہے 1 جنوری 1600 عیسوی کے اندر اسکاٹ لینڈ میں سب سے پہلے نیو ایئر جو ہے وہ منایا گیا تھا، تو اور وہاں سے جو ہے وہ ساری پھر آگے خرافات بدعات جیسے جیسے وقت بڑھا پھر اس خرافات کے اندر بدعات رسومات کے اندر توسیع ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو ان کے نام کے ساتھ مخاطب کیا، اور اللہ ہم مسلمانوں کو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى، ان یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب کے پیچھے مت بھاگو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ان کی جو ہے زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیروں کی تشبیہ سے حتی الامکان بچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس کی داڑھی کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے تو یہ بال قیامت والے دن نور کی شکل اختیار کر کے چمک رہے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا سفید داڑھی والا جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو عطا نہ کروں، مجھے حیا آتا ہے۔ اتنے فضائل کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی کو خضاب لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہود لوگ جو ہیں یہ داڑھی کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کروں، داڑھی کو کالا نہ کریں بلکہ داڑھی کو آپ خضاب لگا لیں۔ تو دین اتنے فضائل کے باوجود بھی حضور کو ان کے ساتھ تشبیہ پسند نہیں آ رہی۔ 10 محرم کا روزہ جب بتایا گیا یہود بھی رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا اگلے سال اللہ نے مجھے زندگی دی، 9-10 کو یا 10-11 کا ایک روزہ ساتھ میں ایڈ کروں گا، شامل کروں گا۔ عبادت کے اندر بھی غیروں کی تشبیہ حضور کو پسند نہیں تھی۔ تو آج جو رسومات بدعات خرافات غیروں کے ساتھ شامل ہو ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کثر سواد قوم، جو کسی قوم کی جو ہے وہ جماعت کو ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان میں شرکت کرتا ہے، حشر معہم، قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ سال جو منا رہے ہیں آپ، اس سال کے اندر یہود و نصارہ کی معاونت ہو رہی، اس سال ہلہ گلہ کے ساتھ منا رہے ہیں تو ان کے دست بازو بن رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی آپ کا حشر ان کے ساتھ ہو۔ مختصر سی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اتنی مختصر ہے کہ لفظ مختصر بھی اس کے اختصار کو بتانے کے لیے بڑا ہے۔ آج نہیں تو کل اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ جانے سے پہلے انسان قرآن پر عمل کر لے، جانے سے پہلے اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کر لے تو یہاں سے جاتے ہوئے بھی عزتوں کے تاج پہنے گا، یہاں سے جاتے ہوئے مرتے ہی اس کو یہ چین سکون راحت اطمینان والی اللہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے ایک ایک سانس کے اوپر آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی جڑی ہے، آخرت کی کروڑوں سال کی نعمتیں جڑی ہیں ایک ایک سانس کے اوپر۔ تو آپ اس زندگی کو ایسے نہ ختم کریں خواہشات کی اتباع کر کے، آپ اس زندگی کو ایسے ختم نہ کریں یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگ کر، اور یہ زندگی ایسے ہے جیسے برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ آپ اس مختصر سی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش محنت کریں۔ نفیل بن جرہم بن قحطان بن ہود، یہ عبداللہ بن جدعان بہت بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت کا چرچا تھا اور بازاروں میں اعلان ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچو، اور اتنا بڑا ان کا سرید کا پیالہ تھا کہ دھوپ میں لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، بندہ اس میں گر جاتا تو نکالنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنا بڑا سرید کا پیالہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو یہ دولت کیسے ملی کہ یہ تو بڑے فقیر تھے، غریب تھے، لیکن یہ ہے کہ بڑی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے تھے، مشرک تھے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ انتقال و حضور کی بعثت سے پہلے سیرت حلبیہ کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گرمی کے موسم میں عبداللہ بن جدعان کے جو سرید کا پیالہ تھا اس کے سائے میں بیٹھتا تھا۔ پہاڑ میں گئے، وہاں غار تھی، اس میں داخل ہوئے تو غار کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک سانپ ہے جس کی 2 آنکھیں بالکل آگ کی طرح ہیں، جب اس کے قریب ہوتے ہیں تو سانپ ان پر حملہ کرتا ہے، یہ پیچھے ہوتے ہیں سانپ بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ کافی دفعہ ایسا ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ سانپ جو ہے یہ بناوٹی ہے، مصنوعی ہے، اصل نہیں۔ جب انہوں نے سانپ کے قریب گئے اور سانپ کی جو ہے اوپر سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو وہ ان کو پتہ چل گیا یہ مصنوعی۔ انہوں نے پکڑا، دیکھا تو سارا سانپ سونے کا بنا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں یاقوت رکھے ہوئے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اندر جا کر دیکھا تو خزانے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ اس میں ایک تختی ملی، اس پر لکھا ہوا تھا نفیل بن جرہم بن قحطان بن ہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں نے 500 سال حکومت کی اور زمین کے چپے چپے پر پھرا ہوں، ایک سرے سے دوسری سرے تک پہنچا ہوں، اور یہ مال و دولت کا ڈھیر اور لمبی عمر بھی مجھے موت سے نہ بچا سکا۔ وما ہوا بمدحدہ من العذاب ان یعمر، لمبی عمر بھی آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اس مختصر سی زندگی کے اندر آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نبی کو راضی کریں، اور نیو ایئر پر آنے والی جتنی بھی خرافات ہیں، رسومات ہیں، ان کو آپ بالکل ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو جن شرکت تو کیا آپ دیکھنے سے بھی گریز کریں۔